أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أسلم ما في الوجود. سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين. شهد الله أنه لا إله إلا هو وملائكته وأولي العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صلوات. اللہ کا شکر ہے کہ کئی دہائیوں پر محیط اسلاف کے اس سفر کو نوجوان حفاظت کے ساتھ فریضہ جان کر ادا کر رہے ہیں. خداوند علی اعلیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. یہ امر بھی پیش نگاہ رہے کہ عناصر عزاداری میں ہر عنصر تربیت نفس کے لیے ہے، تربیت نفس کے لیے ہے. ہر عنصر نفس کو متاثر کرتا ہے، ہر عنصر
کتاب نفس کو منقلب کرتا ہے، اور یہی کربلا کا خلاصہ ہے کہ کربلا انقلاب نفس انسان کا دوسرا نام ہے۔ کربلا انقلاب نفس انسان کا دوسرا نام ہے۔ کلمہ تو سب پڑھ رہے ہیں، 60 ہجری میں بھی پڑھ رہے تھے اور 1447 ہجری میں بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن کربلا اس لیے منتخب کی حسین نے کہ کلمہ پڑھا نہ جائے، کلمہ منزل اطلاق پر آ جائے، کلمہ منزل اطلاق پر آ جائے۔ مجلسوں کا حاصل بھی یہی ہے کہ جو کلمہ زبان پر ہے وہ نفس پر اطلاق پذیر ہو جائے، اور جب جب کلمہ نفس پر اطلاق پذیر ہو جائے، جب جب کلمہ نفس پر اطلاق پذیر ہو جائے تو یہ اس امر پر غمازی کرتا ہے کہ یہ لفظی عزادار نہیں، معنوی عزادار ہیں۔ یہ لفظی عزادار نہیں، معنوی عزادار ہیں۔ اس مختصر سے وقت میں اگر ترجمہ ہی آپ کے سامنے سے پیش نگاہ رہ جائے تو میں سمجھوں گا کہ اس گفتگو کا حاصل رہا۔ لا الہ الا اللہ پڑھ کے ہر مسلمان سر کو بلند کرتا ہے، سینے کو چوڑا کر لیتا ہے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، لیکن قرآن ہے، لا الہ الا اللہ پر وہ خود شہادت دے رہا ہے، لا الہ الا اللہ پر وہ خود شہادت دے رہا ہے، اپنی توحید پر وہ خود شاہد ہے، اپنی توحید پر وہ خود شاہد ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اپنی توحید پر وہ خود شہادت دے رہا ہے۔ وہ ملائکتہ، اور اس کے ملائکہ شہادت دے رہے ہیں، اور اس کے ملائکہ شہادت دے رہے ہیں، لیکن یہاں حق شہادت اسے ملا، یہاں استحقاق شہادت اسے ملا کہ جو وَأُولِي الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، جو صاحبان علم ہیں اور عدل پر قائم ہیں، جو صاحبان علم ہیں اور عدل پر قائم ہیں۔ عزیزان گرامی، میں تواتر سے اس بحث کو قائم رکھے ہوئے ہوں کہ کلمے کا پڑھنا آسان ہے، کلمے پہ شہادت دینا امتحان ہے۔ کلمے کا پڑھنا آسان ہے، کلمے پہ شہادت دینا امتحان ہے۔ بے خبر کلمہ پڑھتا ہے، باخبر کلمے پہ شہادت دیتا ہے، باخبر کلمے پہ شہادت دیتا ہے، اور باخبر ہے تو عادل ہے، باخبر ہے تو عادل ہے۔ یہی مختصر سے وقت میں میرا مکالمہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ملت اسلامیہ نے جب باب مدینہ علم سے اعراض کیا، جب باب مدینہ علم سے رخ کو موڑ لیا تو عدالت ہاتھوں سے نکل گئی، عدالت ہاتھوں سے نکل گئی۔ اور یہی سبب ہے کہ ملت اسلامیہ کے کسی دائرے میں اصول میں عدل موجود نہیں۔ یہ خاصہ آپ کو حاصل ہے کہ آپ کے یہاں اصول میں عدل موجود ہے، یہ خاصہ آپ کو حاصل ہے کہ آپ کے یہاں اصول میں عدل موجود ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ اس امر کا اعلان ہے کہ آپ در بدر نہیں پھرے، ایک ہی دروازے پہ جبی رکھ کے بیٹھے رہے، ایک ہی دروازے پر جبی رکھ کے بیٹھے رہے۔ صاحبان علم الجھتے نہیں ہیں، صاحبان علم الجھتے نہیں ہیں، بے خبر الجھ جاتا ہے، باخبر نہیں الجھتا۔ حدیث ملت کو یاد ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب یہ اپنا اپنا مذاق ہے، یہ اپنی اپنی طبع ہے کہ کوئی چھت تلاش کر رہا ہے، کوئی دیوار تلاش کر رہا ہے، کوئی فرش تلاش کر رہا ہے۔ ہم معترض نہیں ہیں، آپ اپنے مذاق کا مظاہرہ کیجئے،
آپ کی تباہ جو اجازت دے آپ اس راہ کو تلاش کر لیجئے، لیکن منبر مطالبہ نہیں کرتا، منبر مشورہ دیتا ہے کہ اگر آپ اضافتوں کی جانب قدم بڑھائیں گے تو مجرم قرار پا جائیں گے، اور اگر آپ دروازے کی جانب قدم بڑھائیں گے تو مسلم قرار پا جائیں گے۔ اگر آپ دروازے کی جانب قدم بڑھائیں گے تو آپ مسلم قرار پا جائیں گے۔ حدیث محکم ہے، حدیث محکم ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک ہی مکالمے میں اس مرحلے کو طے کر لیجئے کہ علم نور ہے، اور نور کاغذ کے ورق پہ انتقال پذیر نہیں ہوتا، نور جلوہ فگن ہوتا ہے، نور جلوہ فگن ہوتا ہے۔ جب یہ علم میں نور جلوہ فگن ہوا تو شہر علم بن گیا، اور جب انتقال پذیر ہوا تو باب مدینہ علم بن گیا، باب مدینہ علم بن گیا۔ اور جس نے اس دروازے کی جانب قدم بڑھایا، ارتباط کو قائم کیا، اپنے آپ کو اس دروازے کے اندر اس طرح سے فنا کیا کہ جہاں دینے والے نے بے حساب دیا، جہاں دینے والے نے بے حساب دیا، اور اتنا دیا کہ سیری نہیں ہوئی، اتنا دیا کہ سیری نہیں ہوئی۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ بار بار یہ اتنا مجمع کیوں جمع ہو جاتا ہے، تو عزیزوں دنیا معاشیات میں الجھی ہے، دنیا آب و دانے کی تگ و دو کے اندر الجھی ہوئی ہے، مگر یہ دائرہ تلاش علم میں سرگرداں ہے، طلب علم کے لیے بار بار مجتمع ہوتا ہے، اور ساقی محروم نہیں ہونے دیتا، ساقی محروم نہیں ہونے دیتا۔ جسے ساغر علم مل جائے، جسے ساغر علم مل جائے، وہ ابو ذر بن جاتا ہے، وہ سلمان بن جاتا ہے، وہ مقداد بن جاتا ہے، وہ میثم تمار بن جاتا ہے، وہ حجر بن عدی بن جاتا ہے۔ وہ اس دنیا سے کچھ لیتا نہیں، دیتا چلا جاتا ہے، وہ اس دنیا سے کچھ لیتا نہیں، وہ دیتا چلا جاتا ہے۔ وہاں یہ مسئلہ نہیں ہے، وہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ دے گا تو ختم ہو جائے گا، وہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ دے گا تو ختم ہو جائے گا۔ جہاں یہ مسئلہ ہے وہ خوف میں ہے، جہاں یہ مسئلہ ہے وہاں خوف میں ہے، جہاں یہ مسئلہ نہیں وہ کیفیت امن میں ہے، وہ کیفیت امن میں ہے۔ اگر اسے مدینے سے شام کے دربار میں بلایا جائے اور دربار کے اندر یہ سوال ہو جائے کہ ابو ذر تم تقسیم زر پہ مکالمہ کر رہے ہو، تو مسکرا کے کہا کہ میرے مولا نے مجھ کو تعلیم یہی دیا ہے، میرے مولا نے تعلیم مجھ کو یہی دیا ہے، سان جو اس کی ملکیت کو تسلیم کر لے وہ دولت کو مرتکز نہیں کرتا بلکہ دولت کو تقسیم کرتا چلا جاتا ہے، اور جتنا تقسیم کرتا ہے اتنا مالک برکت عطا کرتا چلا جاتا ہے، مالک اتنا برکت عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ شاہی کو خوف یہ ہے کہ خزانہ خالی نہ ہو جائے، شاہی کو خوف یہ ہے کہ خزانہ خالی نہ ہو جائے، لیکن باب مدینہ علم کے دروازے کو فقیر اطمینان اس منزل پر ہے کہ جتنا تقسیم کرتا چلا جائے گا اتنا مالک برکت عطا کرتا چلا جائے گا، اتنا مالک برکت عطا کرتا چلا جائے گا۔ جب تقسیم کی منزل پر آتا ہے کیفیت اطمینان کو پا لیتا ہے، اور جب کیفیت اطمینان کو پالے تو لشکر کو دیکھ کے مرعوب نہیں ہوتا، کیفیت اطمینان کے ساتھ نگاہ کو بلند کرتا ہے تو ماضی سے حال کو منسلک کر دیتا ہے، ماضی سے حال کو منسلک کر دیتا ہے۔ یعنی اگر یہ محبت قلب میں جاگزیر رکھ کر عمار یاسر دو لشکروں کے درمیان آ کے کھڑے ہو گئے تو عمار نے نگاہ کو بلند کر کے کہا سنو، کل بھی ہم تم سے لڑے تھے اور آج بھی ہم تم سے لڑ رہے ہیں،
کل بھی ہم تم سے لڑے تھے اور آج بھی ہم تم سے لڑ رہے ہیں. کل لڑے تھے کہ تنزیل پر اور آج لڑ رہے ہیں تعویل پر. کل لڑ رہے تھے کہ قرآن ناطق کو مانو, آج لڑ رہے ہیں. کل لڑ رہے تھے کہ قرآن ثابت کو مانو, آج لڑ رہے ہیں کہ قرآن ناطق کو مانو. تو عزیزان گرامی, یہ محبت قلب کو قوی کر دیتی ہے. یہ محبت قلب کو قوی نہیں کرتی, حیات کو ساغر اطمینان دے دیتی ہے. اور جب ساغر اطمینان مل جائے تو عزیزوں زمانہ کہے کہ اس درخت کو کٹوا کیوں نہیں دیتے, اس درخت کو کٹوا کیوں نہیں دیتے. تمہیں معلوم نہیں تم اس درخت کے نیچے سولی دیے جاؤ گے. تو مسکرا کے کہتا ہے کہ اگر کٹوا دوں تو راہ فرار ہے, خدمت کر رہا ہوں منزل ثبات ہے. کٹوا دوں تو راہ فرار ہے, خدمت کر رہا ہوں منزل ثبات ہے. عزیزوں, قرآن کی آیات کی شرح بیان کر دی, قرآن کی آیات کی شرح بیان کر دی کہ قرآن نے کہا کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ جیسی ہے. اور شجر طیبہ کی تمثیل قرآن نے یہ بیان کی کہ جس کی شاخیں آسمان کی رفتوں کو چھو رہی ہیں, جس کی جڑیں زمین میں مضبوطی کے ساتھ گڑی ہوئی ہیں, اس کے مقدر میں ثبات ہی ثبات ہے. قیدی نے مکالمہ کر کے بتایا کہ حیات منزل ثبات میں ہے, وابستگی شجر طیبہ سے ہے. جب وابستگی شجر طیبہ سے ہے تو حیات کلمہ طیبہ سے ملک ہے, اور جب کلمہ طیبہ سے ملک ہو جائے تو وہاں فنا کا گزر نہیں, بقا ہی بقا ہے. وہاں فنا کا گزر نہیں, بقا ہی بقا ہے. کہو لا الہ الا اللہ, لیکن قیدی کا حوصلہ تو لاؤ. کہو لا الہ الا اللہ, میثم تمار کا حوصلہ تو لاؤ. آسان نہیں ہے لا الہ الا اللہ کہنا. اگر اس لا الہ الا اللہ کو منزل ثبات میں کہنا ہے تو اس محبت کو قلب میں جاں گزی رکھو کہ جو ہر منزل پہ منزل ثبات کے اندر تھا, ہر منزل پہ منزل ثبات میں تھا. اور وہ ایک ہی ذات گرامی ہے, وہ ایک ہی ذات گرامی ہے جسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے, جسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے. جس قلب میں علی کی محبت جاں گزی ہو جائے اس حیات میں ثبات آ جاتا ہے, اور جس حیات میں ثبات آ جائے وہ کلمہ طیبہ سے ملک ہو جاتی ہے. جو کلمہ طیبہ سے ملک ہو جائے وہ فنا نہیں ہوتی, وہ باقی رہ جاتی ہے. کلمہ تو پورا لشکر یزید پڑھ رہا تھا, لیکن حسین نے لاشوں پہ لاشیں اٹھا کے کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ, کہو لا الہ الا اللہ. چھوٹے چھوٹے بچوں کو لائے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو لائے اور بچوں کو میدان میں لا کے کہا کہو لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ پہ 72 شہادتیں ہیں جو حسین نے صبح سے شام تک دی. یہ لا الہ الا اللہ پہ 72 شہادتیں ہیں جو حسین نے صبح سے شام تلک دی. لاشے پہ لاشا اٹھا کے کہا کہ دیکھو یہ اپج حیات میں سلامت رہے, یہ اپج حیات میں سلامت رہے کہ لا الہ الا اللہ پر اگر شہادت دینا ہے تو کلمے کو منزل اطلاق پر لانا ہے, کلمے کو منزل اطلاق پر لانا ہے. کربلا سے شام کے بازار اور شام کے بازار سے دربار تک آل محمد کا قافلہ آیا, ایک لفظ حسین, ایک صدائے حسین کے ساتھ, اور کہا دیکھو اگر یہ صدا سن لی اور یہ لفظ حسین کہنا سیکھ لیا تو تم لا الہ الا اللہ پر شہادت دو گے, تم لا الہ الا اللہ پہ شہادت دو گے. قیامت تک نوید انقلاب سنائی حسین کی چھوٹی سی بچی نے در زندہ پہ کھڑے ہو کر
کہ جب زمانہ انقلاب کا متمنی ہو، جب زمانہ انقلاب کی راہ کو تلاش کر رہا ہو، تو زندان کے دروازے پہ کھڑی ہوئی بچی کی صدا کو سنے، زندان پہ کھڑی ہوئی بچی کی صدا کو سنے۔ وہ بچی شام کے زندان کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو جاتی اور ایک ہی صدا سناتی، حسین حسین حسین۔ ہاں، اسی کی تعاصی کے لیے یہ شب بیداری کے نام سے ہم نے منتخب کی ہے۔ تمام رات ایک صدا گونجے گی، حسین حسین حسین، اور جب نفس انسان میں یہ صدا جذب ہو جائے گی تو اس میں انقلاب برپا ہوگا، اس میں انقلاب برپا ہوگا۔ حیات نوید سحر سنے گی، حیات نوید سحر سنے گی۔ شامیوں کے بچے در زندہ پر آ کر بیٹھ جاتے، شامیوں کے بچے در زندہ پہ آ کے بیٹھ جاتے۔ حسین کی چھوٹی سی بچی در زندہ پہ آ کے کھڑی ہو جاتی، اور جب اس صدا کو بلند کرتی تو بچے پوچھتے، بی بی ذرا اپنا تعارف تو کرا دیجئے، بی بی ذرا اتنا تو بتا دیجئے آپ کہاں کی رہنے والی ہیں، بی بی اتنا تو سمجھا دیجئے کہ کیا گزری جو اس اندھیرے زندان میں قید ہیں، اس اندھیرے زندان میں قید ہیں۔ تو کہتی، بچوں بیٹھ جاؤ، بچوں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں اپنا تعارف کراتی ہوں، میں بتاتی ہوں کہاں کی رہنے والی ہوں، میں تمہیں تفصیل دیتی ہوں کہ ہم اس زندان میں کیوں مبعوث ہوئے، ہم اس زندان میں کیوں قید ہوئے۔ بچے بیٹھ جاتے تو کہتی، سنو، میں اپنے باپ کی شب تہجد کی دعاؤں کا ثمر ہوں، میں اپنے باپ کی شب تہجد کی دعاؤں کا ثمر ہوں۔ میرے باپ نے میرا نام سکینہ رکھا، میرے باپ نے میرا نام سکینہ رکھا۔ میں اپنے باپ کے قلب کا سکون، میں اپنے باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں۔ اور پوچھتے ہو کہاں کی رہنے والی ہوں، سنو، میں مدینے کی رہنے والی ہوں، میں مدینے کی رہنے والی ہوں۔ پوچھتے ہو کیا گزری جو اس زندان میں مبعوث ہوئے، تو بچوں سنو، 28ویں تھی رجب کی، 28ویں تھی رجب کی، جب ہم وطن سے چلے تھے، موسم گرم تھا، لو چل رہی تھی، لو چل رہی تھی۔ بچوں، ہم نے مدینے کو خدا حافظ کہا، پھر ہم منزلوں پہ منزلیں طے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ شعبان کی 3 تاریخ تھی۔ بابا نے خانہ خدا پہ نگاہ کر کے کہا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ بچوں، پھر ہم مکے میں مقیم رہے، بچوں، پھر ہم مکے میں مقیم رہے۔ شعبان کا مہینہ گزرا، شعبان کا مہینہ گزرا، رمضان گزرا، عید الفطر گزری، ذی قعدہ کا مہینہ گزرا، اور ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوا۔ بچوں، لوگ مکے میں مجتمع ہو رہے تھے، لوگ احرام باندھ رہے تھے، اور میرا بابا احرام کھول رہا تھا، میرا بابا احرام کھول رہا تھا۔ بچوں، ہم مکے سے باہر نکل آئے۔ وہ قافلہ جو مدینے سے مکے آیا، اب مکے سے باہر نکلا، اب ہم منزلوں پہ منزلیں طے کر رہے تھے۔ بچوں، ایک سفارت بابا نے کوفے کی جانب بھیجی تھی، ہاں، کوفے سے خطوط آئے تھے۔ بابا نے چچا مسلم کو سفیر بنا کے بھیجا، اور یہ کہہ کے بھیجا، میں تمہاری جانب اپنے سقا ترین شخص کو بھیج رہا ہوں۔ اور بچوں، شام کا جھٹپٹا وقت تھا، ہم منزل سوق پہ خیمہ زن تھے، اور ایسے میں بابا خیمے کے باہر تشریف فرما تھے، اپنے مقام سے کھڑے ہوئے، چند قدم آگے بڑھے، کسی کے سلام کا جواب دے رہے تھے، اور جب واپس خیمے میں
سامنے آئے، بہن رقیہ کو زانو پہ بٹھایا، اس کے رخسار کو چوما، اسے سینے سے لگایا، تو ہمیں خبر ملی کہ چچا مسلم کوفے میں مارے گئے ہیں، چچا مسلم کوفے میں مارے گئے ہیں۔ بچوں ہم آگے بڑھتے چلے، راہ میں قافلے نے ہمارا راستہ روکا، بابا نے اس پیاسے لشکر کو سیراب کیا، اس کے جانوروں کو سیراب کیا۔ بچوں یہ ہر کا رسالہ تھا، ہر کو آب نہیں دیا، ہر کی حیات کو آبدار بنا دیا، ہر کی حیات کو آبدار بنا دیا۔ بچوں پھر منزلوں پہ منزلیں طے ہوئی، محرم کی دوسری تاریخ تھی، بابا کی سواری آگے نہ بڑھتی تھی۔ بابا نے بستی والوں کو بلا کے پوچھا اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا شط الفرات کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ بابا نے سواری کو چھوڑ دیا اور ایک مرتبہ آواز دی، عباس بھائی منزل آ گئی، بلاؤ بستی کے رہنے والوں کو بلاؤ۔ بستی کے رہنے والوں کو بلایا، بستی کے رہنے والوں سے زمین کو خریدا اور زمین کو ہبہ کر دیا۔ بچوں محرم کی دوسری تاریخ تھی جب ہم ایک لم یزرا صحرا میں خیمہ زن ہوئے۔ ہاں 8 دن کے لیے بابا نے وہ بستی 8 دن کے لیے بابا نے وہ بستی بسائی، قیامت تک کے لیے رشک جنا بن گئی، قیامت تک کے لیے رشک جنا بن گئی۔ بچوں سنو، چوتھی تھی محرم کی، لشکر پہ لشکر آ رہے تھے اور ایسے میں پیغام آیا کہ خیمہ فرات سے ہٹا دیا جائے۔ میرے چچا کو جلال آ گیا، نیام سے تلوار کو کھینچا، زمین پہ خط بناتے ہوئے کہا کسی میں جرت ہے تو وہ ادھر سے ادھر آئے۔ بابا نے آگے بڑھ کے شانے پہ ہاتھ رکھ دیا، بابا نے آگے بڑھ کے شانے پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا بھائی مشیت الہی یہی ہے، مشیت الہی یہی ہے۔ فرات سے دور خیمہ نصب ہو گیا۔ میری پھوپھی نے کہا ہاں بھائی تمہارا کوئی مددگار نہیں جسے تم بلاؤ۔ بابا نے خط مرقوم کرایا، محرم کی 9ویں تاریخ صبح کا وقت تھا۔ بابا کے بچپنے کا دوست حبیب آ گیا، بابا کے بچپنے کا دوست حبیب آ گیا۔ سب نے حبیب کا استقبال کیا، سب نے حبیب کا استقبال کیا۔ شام ہوئی، بابا نے ایک رات کی مہلت مانگی اور بابا کی نگاہ انتخاب نے ہور کو منتخب کر لیا اور صبح عاشور تھی اور ادھر سے ادھر آ گیا۔ بابا نے بھائی کہہ کے اس کی خطا کو بخش دیا۔ اور بچوں پھر کیا تھا، صبح سے شام تلک وقت ایسے گزر رہا تھا کہ میدان میں جاتے تو کسی کے مرنے کی خبر دے کے جاتے، میدان سے آتے تو کسی کا لاشا اٹھا کے لاتے، کسی کا لاشا اٹھا کے لاتے۔ سب سے آخر میں میرے چھوٹے سے بھائی علی اصغر کو یہ کہہ کے لے گئے رباب ہم تمہارے بچے کو پانی پلا لائے۔ جب دیوڑی پہ آ کے صدا دی، میں دامن تھامے ہوئے ماں کے ساتھ کھڑی تھی۔ بابا کا چہرہ دیکھ کے سمجھ گئی، لیکن بابا نے ابا کا دامن الٹا، بابا نے ابا کا دامن الٹا۔ ماں کی آغوش میں بھائی کا لاشا رکھ کے کہا رباب ذرا سنبھال کے کھڑی ہو جاؤ، یہ امانت پروردگار ہے۔ ماں بھائی کو سینے سے لگائے کھڑی تھی۔ بابا نے نوک ذوالفقار سے ننھی سی لہد کو کھودا، ماں کی آغوش سے بھائی کو لیا، کربلا کی گرم خاک میں چھپا دیا، کربلا کی گرم خاک میں چھپا دیا۔ اور بچوں اب کیا تھا، آخری رخصت کو بابا میدان میں آئے، سلام کرتے
ہوئے خیمے سے نکلے، سواری کو طلب کیا، کوئی سواری کا لانے والا نہ تھا، خود سواری پہ سوار ہوئے، ذوالجنا میدان کی جانب چلا، میں ذوالجنا کے قدموں سے لپٹ گئی۔ بابا نے مڑ کے دیکھا، سواری سے نیچے آئے، مجھے سینے سے لگا کے کہا، لاڈلی پافدا، ابھی تو خدا حافظ کہا تھا، اب کیا بات آئی ہے؟ میں نے سر جھکا کے کہا، بابا نیند آ رہی ہے، بابا نیند آ رہی ہے۔ جلتی ہوئی خاک پہ میرا بابا لیٹا، میں نے باپ کے سینے پہ سر رکھا، بچوں مجھے نیند آ گئی۔ ایک لمحہ گزرا، میں خواب سے چونکی، سرہانے کھڑے ہو کے کہا، بابا خدا حافظ، بابا خدا حافظ۔ کہنے لگے، بیٹی ابھی تو کہہ رہی تھی نیند آ رہی ہے اور اب کہتی ہو خدا حافظ۔ میں نے سر جھکا کے کہا، بابا نیند تو آ رہی تھی، آنکھ بھی لگی تھی، مگر دادی فاطمہ زہرا جنگل کی خاک سر میں پڑی تھی، کہہ رہی تھی، سکینہ میرے لال کا راستہ نہ روک۔ شب گزر گئی، مختل کی زمین بالوں سے صاف کرتے کرتے بس عزیزاں ایک مرتبہ بچوں کو مخاطب کر کے کہا، سنو بچوں میں عصر عاشور کی جاگی ہوئی بچی ہوں، اب مجھے زندان میں نیند نہیں آتی، اب مجھے زندان میں نیند نہیں آتی۔ گھبرا کے کہا، بچوں دیکھو رات کے سائے بڑھ رہے ہیں، تمہاری مائیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، جاؤ اور جا کے چین کی نیند اپنی ماں کی آغوش میں سو جاؤ۔ میں یتیم حسین، میرے مقدر میں یہ اندھیرا زندان، آخری منزل زندان میں۔ ایک شام ایسی بھی آئی کہ شامیوں کے بچے تو آئے لیکن وہ بچی نہ آئی، تو بچوں نے پکار کر کہا، قیدیوں وہ بچی کہاں گئی جو اپنے کنبے کی کہانی سنا رہی تھی؟ سید سجاد زنجیروں کے لنگر کو سنبھالے ہوئے در زندہ پر آئے، بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھا، رخساروں کو چوما، کہا بچوں سنو، وہ کہتی تھی نا مجھے اندھیرے زندان میں نیند نہیں آتی، مدت کے بعد اس بچی کو نیند آئی ہے، وہ اندھیرے زندان میں اس بچی کا چھوٹا سا مزہ۔ وَسَيَّعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامَ انقلبا ينقلبون۔ حسین حسین حسین۔